السلام علیکم. اکثر آپ کمیونیکیشن اسکلز میں بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں ہم تھنک سے، اس کے بعد ہم بات کرنے پہ اسپیک اینڈ لسن اس پہ جاتے ہیں. اور اس میں ایک بات جو بار بار سنتے ہیں ہوتا ہے یقین اور پھر نیت. تو آج میرے ساتھ جنید صاحب، ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ میں اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. واقعہ کیا ہے؟ میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ واقعہ ہے کہ کہنے لگے ول آف گاڈ، یا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیے گا کہ میں نے یہ ریکارڈ کیوں کرنا چاہا. ریکارڈ اس لیے کرنا چاہا کہ اکثر جب پیشنٹ جو ہے ان سے بات کرتا ہے گارنٹی دیں گے، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ہمارا ڈاکٹر کا کام جو ہے صرف پرفارم کرنا ہوتا ہے. جو آپ خود بولتے ہیں شفا جو وہ من جانب اللہ ہے. آپ نے اپنا کام بہرحال پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے کرنا ہوتا ہے. اب ہم اس سے بھی ایک سٹیپ پیچھے جانا چاہ رہے ہیں. جنید صاحب ایسے ہی ہے. جنید صاحب میں چاہوں گا کہ جو واقعہ آپ سنانے لگے تھے ابھی میں نے سنا نہیں پورا، تو آپ ذرا دوبارہ اپنے الفاظ سے بتائیے اور دیکھیے کہ یہ میرے اور آپ کے کرنے سے نہیں ہوتا. یہ جب ہو رہا ہوتا ہے وہ کہیں اور سے ہو رہا ہوتا ہے، کسی اور جگہ سے ہو رہا ہوتا ہے، کسی اور جگہ اس کے فیصلے ہو رہے تھے. جی جنید صاحب. سر ہمارا آپ کے پاس ابھی یہ 3rd وزٹ ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے. اس سے پچھلے جمعے بھی یہ آج فرائیڈے، اس سے پچھلے فرائیڈے ہم آپ کے پاس آئے آپریٹ کروانے کے لیے آئے. فرسٹ وزٹ پہ ہماری کنسلٹنسی تھی آپ کے ساتھ. اس پہ میں نے بتایا میرا سیکنڈ ڈائلاگ یہ تھا، میں مینٹلی پریپیئر ہو کے آیا ہوں سرجری کے لیے. بالکل صحیح. تو آپ نے بتایا کہ آدھا تو کام آپ نے میرا یہیں پر کر دیا، کنونس کرنا ہوتا ہے اپنے پیشنٹس کو. بالکل صحیح. تو جب میرا سیکنڈ وزٹ تھا تو میرے فادر ان لا ہے، ان کی بھی سرجری ہوئی تھی اسلام آباد میں. تو ہی واز ناٹ فٹ، مینٹلی فٹ نہیں تھے وہ. اچھا. تو بڑے ورڈ تھے، کنسرن تھے ان کے کچھ میرے حوالے سے کہ میں یہاں پر آؤں گا آپ کی سرجری کو. جی میرے. اچھا. فیصل آباد آنا چاہ رہے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو میرے منہ سے الفاظ نکلے جب میں جھنگ سے آ رہا تھا ادھر، میں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونا، ایک سوئی لگے گی اور میں واپس آ جاؤں گا. صحیح. تو آپ ایویڈنٹ ہے اس چیز کے کہ ایک سوئی لگی تھی اور میں واپس آ گیا. اچھا جہاں میں روک کر ناظرین ہوا یہ کہ ہم نے انہیں پرابلم ہے کیلر کی، تو کیلر کے پیشنٹ نے اکثر جو اس سے پینفل ہوتا ہے، انجیکشن بہت پینفل ہوتا ہے. جنہیں سب نے پہلے انجیکشن لگوائے ہوئے تھے، تو ہماری رائے یہ بنی کہ ہم جو ہے اسے لوکل میں کریں گے. ہم بلا وجہ مریض کو انیستھیسیا دینا وہ مناسب نہیں ہے. میں نے انجیکٹ نہیں کیا، میں نے نیڈل لگائی. مجھے اب آپ کی بات سن کے میں I'm really getting amazed کہ میں نے واقعی سوئی میں نے انجیکشن نہیں لگایا. تو جنید صاحب نے کہا کہ مجھے بڑی ایکسکروشیٹنگ پین ہو رہی ہے. تو میں نے کہا جی بتائیے کیا کرنا ہے. جنید صاحب ہنس کے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آج پھر نہیں کر دے ان وسیع سن کرنے کی بجائے تم بے ہوش نہیں کر لیں گے. تو میں نے کہا جب بے ہوش کرے تو صرف سوئی لگی. اچھا آپ بتا گئے تھے کہ مجھے سوئی لگنی ہے، صرف سوئی لگے گی اور میں واپس آ جاؤں گا. اچھا. تو اللہ تعالیٰ کی ویل ایسی تھی کہ سوئی ہی لگی اور بغیر پروسیجر کے میں گھر واپس آ گیا. ٹھیک ہو گیا. میں نے اپنی وائف کو بتایا سب کچھ تھا. آج جب میں نکل رہا تھا تو میری بیٹی مجھے آنے نہیں دے رہی تھی. اچھا. وہ بضد تھی کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے. میں اس کو بڑی دیر سے، میں ہاسپٹل میں لیٹ بھی اسی لیے میں کہ بیٹی بضد تھی. 1 گھنٹہ میں اس کو کنونس کرتا رہا. پھر میرے منہ سے ورڈ نکلے، میں نے کہا بیٹی کچھ بھی نہیں ہوگا اور میں آپ کے پاس آج رات واپس آ جاؤں گا. اور آج ایسا ہی ہوا کہ آج سوئی بھی نہیں لگی، کچھ بھی نہیں ہوا. آج کا کیوں نہیں کچھ ہوا؟ انہوں نے آ کے مجھے بتایا. یہاں جو ہے میں تھوڑی سی پروفیشنل بھی بات کروں گا، ایتھیکل بھی بات کروں گا. آج انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ میرا بلڈ پریشر تھوڑا زیادہ ہے، اور واقعی بلڈ پریشر زیادہ تھا. ہم اس میں آپریٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اپنے نرسی سے کنسلٹ کیا، ہم نے جنید صاحب سے پوچھا، اور جو اس میں ہمیں پیرامیٹرز ملے تو ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم آپریٹ کو نہیں کرتے. لیکن یہاں ایک ٹرن اور زیادہ آ رہا ہے. ہم ان کے اس کی بات کرتے ہیں کہ سلیکشن آف ورڈس. بولنے سے پہلے سوچتے رہا کریں. جنید صاحب نے پچھلی مرتبہ کہا کہ میں نے صرف سوئی لگنی ہے، میں واپس آ جانا. بغیر سوچے بول دیا اور واقعی سوئی لگی. کچھ گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہیں. سوئی لگی. جنید صاحب نے خود ہی انکار کر دیا، کہنے لگے میں پین برداشت نہیں کر سکتا، اور کیلر ان کے بڑے ہیں اینڈ اٹ واز گونا ٹیک اس اباؤٹ این آور. تو ہم نے ولنگلی جو ہے اسے پوسٹ پون کیا. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اسی وقت ہم نے بے ہوشی کیوں نہیں دے دی، کہ اس کی پریپریشن نہیں تھی ابھی. آج جنید صاحب آئے تو آج جو ہے بلڈ پریشر زیادہ تھا. جی. تو سلیکشن آف ورڈ پہ بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ نے بولنا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے بولنا ہے. ہو سکتا ہے اللہ میں کہتے ہیں وہ کہ میں تمہاری شہر سے زیادہ قریب ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ سن لیں اور تہاڈی مراد جڑی پوری ہو جائے. تو سلیکشن آف ورڈ جو وہ بڑا ضروری ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ بالکل. میں ایک لمحے کے لیے میں لیٹ گیا بیٹی کے ساتھ بیڈ کے اوپر کہ نہیں جانا، اور میرے مائنڈ میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو
सॉरी कर लेते हैं सर, नेक्स्ट वीकेंड पे कर लेते हैं इसको। फिर मैं कहा अब ये एथिक्स के खिलाफ है कि मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं और उनको कहूँ कि मैं नहीं आ रहा, मैं कहा चलते हैं। फिर वो रोती हुई उसको मेरी वालदा कर लेगी। तो इसीलिए विल ऑफ गॉड हमारा बिलीव है एज ए मुस्लिम, हमारा पुख्ता यकीन है कि हमारे इरादे को अल्लाह पहले से भांपता है, इसीलिए तकदीर लिख देता है। लोग इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि हम हिंदू घर में पैदा हो जाते हैं, हम मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं, या कोई हिंदू है वो मुसलमान, उनका क्या कसूर है? तो अल्लाह ने हमारी विल को पहले से जान रखा है और उसी को तकदीर में लिख दिया। तो अल्लाह सब इरादों को जानने वाला है और अल्लाह ही बेहतर तदबीर करने वाला है। नाज़रीन, बात करते ऐसे होता है कि हम जो हमारे पास विजिटर आ रहे हैं, आई वोंट कॉल हिम पेशेंट नाउ, बात करते हमारे पास जो विजिटर आ रहे होते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हम वर्कशॉप्स में हम स्किल्स के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं, विल ऑफ गॉड, तकदीर, पहले से हम सोचते हैं, इरादा, उसके बारे में क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप मुख्तलिफ उलमा को इस बारे में बोलते सुनेंगे। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द होने वाले बात कहते हैं, उन्हें हम ज़रा गौर से देखें, फिर हमें विल ऑफ गॉड, फिर हमें सिलेक्शन ऑफ वर्ड, फिर हमें नीयत, इरादा, ईमान, यकीन, वो क्या है, उस पर जो है हमारा यकीन जो है वो बनना शुरू। मुझे आज आपकी गुफ्तगू जो है मुझे बहुत मज़ेदार लगी। हमने जब ब्लॉग शुरू किया था, आई डिडंट नो कि इट्स गोना टेक दिस टर्न, लेकिन आप इसे इरादे से बांध लीजिए, आप इसे सिलेक्शन ऑफ वर्ड से बांध लीजिए, आप इसे विल ऑफ गॉड से बांध लीजिए। आप ये सोचना शुरू कर दिए कि मैं जो सोचता हूँ उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। आप इसे कहीं भी रख लीजिए और ये सारा शाख सामना कहाँ से शुरू होता है? कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। हमारे नाइल ब्लॉग।